اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد شیخ علی محمد بروجردی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے عنوان پر جاری تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں مرحوم شیخ علی محمد بروجردی کی سادگی کے بارے میں بیان کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک تاجر علی محمد بروجردی کے لیے بطور تحفہ ایک قالین لے کر آیا۔ علی محمد بروجردی نے وہ تحفہ وصول کیا اور اس سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ سہم امام یا سہم سادات تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ کسی وجوہات شرعیہ کا حصہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اور کوئی اس کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ علی محمد بروجردی نے وہ تحفہ وصول کیا اور اگلے دن اس تحفے کو مارکیٹ میں جا کر بیچنے کے لیے چلے گئے۔ جب اس تاجر کو خبر ملی تو وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا۔ کہا ہاں آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا، اب یہ میری ملکیت ہے اور میں اپنی ملک سے ایک چیز کو فروخت کرنا چاہتا ہوں اور اس رقم کو امام زماں کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی ملکیت ہے، آپ جہاں مرضی اس کو استعمال کریں۔ پھر دوسرا ماجرا اس طرح سے ان کے داماد نقل کرتے ہیں کہ علی محمد بروجردی کے پاس ایک اور شخص ایک قالین تحفے میں لایا اور لا کر اس نے بچھا دیا جہاں علی محمد بروجردی بیٹھا کرتے تھے۔ تو داماد نے کہا کہ یہ ایک عالی شان قسم کا قالین ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے، لوگ آئیں گے تو آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں کریں گے، کہیں گے کہ انہوں نے خدائی نخواستہ مال امام سے نہ لے لیا ہو، یا عجیب و غریب قسم کی باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ تو علی محمد بروجردی نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ میں نے خریدا نہیں ہے، کسی نے لا کر یہاں پر بچھا دیا ہے۔ اب اگر کسی نے بچھا دیا ہے تو میں اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا کہ ایک زندگی کا حصہ لوگوں کے لیے ہو اور ایک میری اپنی ذات کے لیے۔ یعنی اس قالین کو اٹھا کر میں اندر کسی کمرے میں مخفی جا کر بچھا دوں، لوگوں کے سامنے میں حقیرانہ محقرانہ زندگی گزاروں اور خود گھر کے اندر جا کر عالی شان قالین کے اوپر بیٹھا ہوں۔ میری زندگی یہی ہے، جس نے جو بات کرنی ہے وہ بات کرے، لیکن یہ میری خریدی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو میرے ظاہر اور باطن ایک ہے، سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز مدرسے تشریف لاتے ہیں تو وہاں جدید الورود طلاب کو مشاہدہ کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کب تشریف لائے ہیں؟ کہا ابھی تشریف لائے ہیں۔ نئے ہیں؟ کوئی استاد ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا کتاب لے آؤ، جامع المقدمات، میں آپ کو صرف میر کی تعلیم دیتا ہوں، آج سے میں آپ کا استاد ہوں۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ مجتہد ہے، درس خارج کا استاد ہے، مرجع تقلید ہے، صرف میر کا درس دے رہا ہے جو حوزہ علمیہ میں ابتدائی ترین کتاب ہے۔ لوگوں نے اس بات پر بہت تعجب کیا چونکہ یہ حوزہ علمیہ میں ایسی چیزیں مرسوم نہیں ہوا کرتی ہیں۔ علی محمد بروجردی استاد کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ ہم اپنے والد کے ساتھ بروجرد سے مشہد الرضا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہمارا قیام تہران میں ہوا۔ جب ہمارا راستے میں قیام تہران ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں آیت اللہ باقر آشتیانی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آیت اللہ باقر آشتیانی کے گھر پہنچ گئے اور جا کر ان سے ملاقات کی، سب سے پہلے جا کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور ان سے ملاقات کی۔ جب ملاقات کر کے اٹھ کر واپس آئے تو فرزندوں نے اعتراض کیا، بیٹوں نے کہا کہ آپ خود مرجع تقلید ہیں، مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، آپ کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ آپ کسی آیت اللہ کا ہاتھ چومیں۔ کہا کیوں نہ چوموں، یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے فلسفہ پڑھایا ہے، میں ان کا ہاتھ کیسے نہ چوموں، اور آپ کو بھی یہ تعلیم دے رہا ہوں کہ استاد استاد ہوتا ہے اور اس کا احترام ہمیشہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس طرح سے اپنے شاگردوں کو تربیت کیا کرتے تھے اور طلاب کا اس قدر
احترام کیا کرتے تھے، نہایت ان کے ساتھ صمیمی ہوتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم اپنے شہر واپس جانے چاہتا ہے تو خود چلے جاتے تھے اس کو بس اڈے پر، بس سٹینڈ پر اس کو بس پر سوار کرنے کے لیے، اس کو سوار کر کے واپس پھر گھر تشریف لے آتے تھے۔ یعنی ایک مرجع تقلید کے ساتھ یہ ایسے امور معمولاً عام روٹین میں، عام لائف میں ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی مراجع تقلید کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، اطراف میں بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں اور بہت سارا ایک ماحول ہوتا ہے، تشریفات ہوتی ہیں، درسوں کا ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول اور ایک خاص انداز زندگی ہوتا ہے مراجع محترم تقلید کا۔ لیکن علی محمد بروجردی نہایت ہی سادہ اور نہایت ہی عوامی قسم کے آدمی تھے۔ جب بھی مسجد سے فارغ ہو کر آتے نماز جماعت کے بعد تو لوگ ان کی ساتھ مشایعت کرتے، کہتے کہ ہم گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، لیکن راستے میں کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ آپ اپنے اپنے کاموں پر چلے جائیں، اگر کسی کو مجھ سے کوئی کام ہے، کوئی سوال ہے تو وہ مجھ سے ابھی پوچھ لے، میرے ساتھ نہیں چلے۔ یعنی مجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے آپ پروٹوکول کی طرح اور ایک ایسے شاہانہ انداز میں گھر تک پہنچائیں، میں خود اپنے گھر چلا جاؤں گا، آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے تو وہ مجھ سے ذکر کریں، وگرنہ میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لوگوں کو قطعی طور پر اپنے ساتھ نہیں چلنے دیتے تھے۔ جب لوگ ان کی تعریف کیا کرتے تو دبے لہجوں میں خود استغفار کیا کرتے کہ یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ ایک مشہد مقدس کا طالب علم ایک ماجرا نقل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اہواز تبلیغ کے لیے گیا اور جب میں اہواز سے واپس مشہد الرضا آ رہا تھا تو راستے میں بروجرد میں میری بس خراب ہو گئی۔ اب پردیس ہے، یہاں میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، کسی سے نہیں آشنائی ہے، اب میں یہاں آدھی رات کو کیا کروں؟ میں نے وہاں کسی سے سوال کیا کہ یہاں اس شہر میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ مجھے کہا گیا کہ یہاں پر علی محمد بروجردی ہیں۔ میں نے ان کا ایڈریس لیا اور آدھی رات کو علی محمد بروجردی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دق الباب کی، آیت اللہ باہر تشریف لائے اور ایسے مجھ سے گرم جوشی سے ملے جیسے صدیوں سے مجھے پہچانتے ہوں اور میرا ان کا کوئی بہت ہی گہرا تعلق ہو۔ مجھے اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، مجھے نہایت ادب، نہایت احترام کے ساتھ بٹھایا، دسترخوان فوراً میرے لیے لگایا اور تازہ گرم غذا میرے لیے لا کر اس دسترخوان پر رکھی۔ کھانا میں نے کھایا، دسترخوان پھر انہوں نے خود سمیٹا اور اس کے بعد خود اندر گئے، اندر سے بسترے اور لحاف وغیرہ اٹھا کر لائے، خود میرے لیے بسترے بچھائے اور مجھے کہا کہ آپ اس پر آرام کریں۔ جب میں بستر پر آرام کرنے لگا تو مجھے یہ ساری چیزیں علی محمد بروجردی کی دیکھ کر نہایت شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ اندر گئے اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور کچھ رقم آ کر مجھے دی اور مجھے کہا بیٹا آپ یہاں جتنے دن قیام کرنا چاہیں آپ یہاں قیام کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو رقم دے رہا ہوں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ میرا جو ہے وہ احترام کر رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ کوئی مالی مدد بھی کریں گے یا مالی مدد نہیں کریں گے، چونکہ معمولاً علماء کے ہاں جب طلاب جاتے ہیں تو علماء ان کے ساتھ مالی مدد کیا کرتے ہیں، تو ممکن ہے ساری رات آپ یہی سوچتے رہیں کہ یہ میرے ساتھ کوئی تعاون بھی کریں گے یا تعاون نہیں کریں گے، بس اسی طرح سے میری خدمت کر کے مجھے فارغ کر دیں گے۔ نہیں، یہ آپ رقم اپنے بستر کے نیچے رکھ لیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو اور آپ آرام سے سکون کی نیند سوئیں، اور پھر جتنے دن یہاں آپ قیام کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ یہاں قیام کر سکتے ہیں بغیر کسی فکر کے اور بغیر کسی پریشانی کے۔ یہ واقعہ اس طالب علم کے لیے نہایت تعجب آور تھا اور بعد میں جب علی محمد بروجردی کی شخصیت کو پہچانا تو نہایت ہی تعجب کیا۔ علی محمد بروجردی کی شخصیت میں اس قدر تواضع تھا کہ ان کی زندگی میں امیر اور غریب، حکمران اور عوام سب مساوی تھے، لہٰذا جب بھی کوئی دروازے پر دستک دیتا، دق الباب کرتا، خود دروازے پہ جاتے، دروازے کو کھولتے، نہایت ہی ادب، نہایت ہی احترام کے ساتھ اسے اندر لے کر آتے، اور جب وہ واپس جاتا تو خود اسے دروازے پر چھوڑنے جاتے اور بدرگہ کرنے جاتے۔ لہٰذا ایسی متواضعانہ شخصیت تھی کہ ان کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی امتیاز حاصل نہیں تھا، حکمران ہو یا عوام سے تعلق رکھتا ہو، سب کو ایک جیسا وہ جو ہے وہ برخورد کیا کرتے تھے اور ایک جیسا پیش آیا کرتے تھے سب کے ساتھ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ اس طرح سے بھی ہے کہ ان کی ہمسائے میں جو خواتین رہا کرتی تھیں وہ معمولاً اپنی گلی کو مرتب صاف ستھرا رکھا کرتی تھی کہ اس گلی سے علی محمد بروجردی نے گزرنا ہے، ظاہر ہے یہ ابا وغیرہ
پہنی ہوگی ابا اگر زمین پر لگے گی تو زمین گندی ہو جائے گی، اور اگر گلی میں کوئی نجاست وغیرہ ہو تو اس سے جو ہے وہ ابا نجس ہو جائے گی، یہ ایک مقدس آدمی ہے، اس نے نماز پڑھانی ہوتی ہے۔ ایک اس قسم کا خاص احترام خواتین کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ دو ہمسائی خواتین میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ایک خاتون اپنے دروازے کے آگے سے صفائی کرنے کے بعد تمام کوڑا کرکٹ جو ہے وہ دوسری ہمسائی خاتون کے ایریا میں داخل کر دیتی ہے کہ اب یہاں سے اس کی صفائی کرنے کا وقت ہے۔ وہ خاتون جب آتی ہے باہر اور آ کر اس منظر کو مشاہدہ کرتی ہے تو اس سے جھگڑنے لگ پڑتی ہے کہ آپ نے یہ اپنا تمام گند میرے حصے کی طرف کو کیوں داخل کیا ہے۔ یہ ان کی آپس میں جر و بحث ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا بہت بلند آواز میں جاری ہوتا ہے کہ شیخ علی محمد وہاں سے تشریف لے آتے ہیں۔ ان خواتین سے کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیوں آپس میں جھگڑ رہی ہیں؟ تو وہ خاتون فریاد پیش کرتی ہے علی محمد بروجردی کی طرف کہ اس خاتون نے اپنا تمام ایریا کا اور تمام گھر کے آگے سے جتنا بھی گند ہے اس کو صاف کرنے کے بعد میرے جو ہے وہ دروازے کے آگے اور میری سائڈ پر اس نے ڈال دیا ہے۔ تو علی محمد بروجردی ان کو نہایت ہی احترام سے کہتے ہیں کہ آپ دو ہمسائی ہیں، آپ کو ایسے جھگڑنا زیب نہیں دیتا۔ جہاں تک مسئلہ ہے اس گند کا تو فوراً اپنی ابا اتاری اور خود اس کو سمیٹنے لگ پڑے کہ اس گند کو میں سمیٹ دیتا ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ گند اتنی ارزش نہیں رکھتا کہ اس کی خاطر آپ دونوں ہمسائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس قدر علی محمد بروجردی متواضع حیثیت رکھتے تھے۔ تمام مذاہب جو وہاں پر موجود تھے بروجرد میں، بالخصوص یہود بھی ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور اگر مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں کسی بھی مسئلے میں نزاع ہو جاتا تو علی محمد بروجردی وہاں پر عادلانہ قضاوت کیا کرتے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی تو وہ مسلمانوں کو سمجھاتے اور یہودیوں کو انصاف دلاتے۔ مثلا اگر کوئی کسی یہودی سے سود میں پیسے لے لیتا تو علی محمد بروجردی اسے سمجھاتے کہ بھائی سود تو اسلام میں حرام ہے، آپ نے لیے کیوں ہیں؟ لیکن وہ مدعی ہے کہ اس کے مذہب میں سود لینا جائز ہے۔ اگر اس کے مذہب میں جائز ہے تو وہ تو وصول کرے گا، اس کا تو دینی حق ہے، آپ کو تو دینا چاہیے، چونکہ اس کے مذہب میں جائز ہے، آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے، آپ کو تو اصلاً یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو شروع سے اس کام میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا تمام لوگ علی محمد بروجردی کا احترام کیا کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں۔ پھر علی محمد بروجردی جب کسانوں سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہاں ان کی ملاقات کا یہ عالم تھا کہ وہ جو کسان زمین پر بیٹھے ہیں انہی کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ کچھ شاگرد بھی ساتھ تھے، تو کسی نے چاہا کہ وہ اپنی ابا زمین پر بچھائیں تاکہ علی محمد بروجردی اس کے اوپر بیٹھے۔ کسی نے سوچا کہ میں اپنا کوٹ اتارتا ہوں، اس کو زمین پر رکھتا ہوں تاکہ علی محمد بروجردی اس کے اوپر بیٹھیں۔ کہا نہیں، جیسے وہ کسان زمین پر بیٹھے ہیں میں بالکل انہی کسانوں کی طرح زمین پر بیٹھوں گا۔ لہٰذا زمین پر تشریف رکھتے ہیں اور ان کسانوں کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ وہ کسان بولتے رہتے ہیں اور علی محمد بروجردی سکون سے ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے موضوع سے متعلق گفتگو ہی نہیں تھی، یعنی نہ کوئی دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے، نہ کوئی اعتقادی مسائل ہیں، نہ فقہی مسائل ہیں۔ وہ اپنی کشاورزی اور اپنی زراعت کے بارے میں علی محمد بروجردی کو وضاحت دے رہے ہیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایسے میں علی محمد بروجردی نہایت متانت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ وہ مزید رغبت کے ساتھ، مزید ولولے کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ وہ اپنی زراعت کا کام جاری رکھیں، اور اس سے مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ علی محمد بروجردی کی زندگی کا ایک مزاحیہ واقعہ ان کے فرزند نقل کرتے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ماجرا ہے کہ علی محمد بروجردی کے گھر میں ایک خادم ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مراد، علی مراد۔ یہ خادم معمولاً علی محمد بروجردی کے گھر میں کچھ کام کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز علی محمد بروجردی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اور معمولاً علی محمد بروجردی جب بھی نماز پڑھانے جایا کرتے تھے تو چونکہ شہر میں زندگی کیا کرتے تھے تو ان کے دیہات ونائی سے جتنے بھی لوگ آتے تھے ملاقات کے لیے وہ علی محمد کے ہاں ہی مہمان بن جایا کرتے تھے، اور شہر کے لوگ بھی بہت صمیمی ہوا کرتے تھے۔ تو ایک روز اس خادم سے یہ کہتے ہیں علی مراد سے کہ آپ کھانا تیار رکھنا، میرے ساتھ ممکن ہے مہمان ہوں، یا بروجرد سے ہوں گے یا دیہات سے ہوں گے، تو وہ کھانا یہیں کھائیں گے، لہٰذا احتیاطاً آپ 5 یا
6 आदमियों का खाना इजाफी बना के रखना। जब मेहमान इजाफी हों तो मैं आपको ख़बर करूँगा कि मेहमान इजाफी हैं, और ख़बर करने का अंदाज़ ये है कि मैं अपनी असा को एक दफ़ा ज़मीन पर मारूँगा और आप इस एक दफ़ा की असा के बदले में 1 गिलास पानी जो है ना वो उसमें इजाफा कर दीजिएगा। चूँकि आप गोश्त ईरानियों की एक गज़ा है, सुन्नती गज़ा है, रिवायती गज़ा है कि गोश्त के अंदर पानी होता है, चने होते हैं और दूसरी दालें वगैरह एक होती हैं। एक डिश बनाई जाती है ईरान में जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और उसके अंदर रोटी को डुबो के खाया जाता है। तो अली मोहम्मद बुरुजर्दी उससे कहते हैं खादिम से कि अगर मैं एक दफ़ा असा ज़मीन पर मारूं तो आपने 1 गिलास पानी डालना है, अगर 2 दफ़ा मारूं तो आपने 2 दफ़ा डालना है, अगर 3 दफ़ा डालूं तो आप समझ जाइएगा कि 3 अफराद इजाफी हैं। तो मैं जितनी दफ़ा असा ज़मीन पर मारूं उतने ही गिलास आपने पानी ज़मीन पर उसमें बर्तन में डाल देना है। अली मोहम्मद बुरुजर्दी जब मस्जिद से वापस आते हैं तो वो खादिम देखता है कि बहुत कसीर तादाद में लोग उनके साथ घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो नहायत ताज्जुब करता है कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी ने तो ज़्यादा में ज़्यादा को 20-25 अफराद मेहमान होने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा एक लश्कर है, इसको कैसे पूरा करना है। तो अब अली मोहम्मद बुरुजर्दी जब घर तशरीफ़ रखते हैं तो वो अपनी असा जो है ना वो ज़मीन पर मारना शुरू कर देते हैं। अब ये खादिम तो उस अदद को काउंट नहीं कर पाता, शुमार नहीं कर पाता, अंदर आता है और आकर कहता है कि बताएं पाइप कहाँ है, मैं पाइप से पानी जो है ना वो इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये एक मिजाहिया वाक़या अली मोहम्मद बुरुजर्दी की ज़िंदगी से भी मुताल्लिक मैंने आपकी खिदमत में नकल किया। फिर अली मोहम्मद बुरुजर्दी के इंतकाल के वाक़यात में आपकी खिदमत में बयान करूँ ताकि इस जलीलुल क़द्र आलिम दीन के हालात ज़िंदगी हम आज मुकम्मल आपकी खिदमत में बयान कर दें। अली मोहम्मद बुरुजर्दी बिल्कुल सही, सालिम, तंदुरुस्त होते हैं कि आशूरा का दिन होता है। अपने फ़र्जंद से कहते हैं कि आज कौन सा दिन है। बेटा कहता है कि बाबा आज आशूर का दिन है, तो बेटा से कहते हैं कि मैं मज़ीद 1 हफ़्ता आपका मेहमान हूँ। बेटे को नहीं मालूम कि वालिद किस लहजे में और किस मिजाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, मेहमान से इनकी क्या मुराद है, बेटा नहीं मुतवज्जे होता। ठीक 1 हफ़्ते के बाद अली मोहम्मद बुरुजर्दी बीमार हो जाते हैं। अब जब बीमार होते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि घर में हमारे पास इतने इम्कानात नहीं है कि घर में हम आपकी अच्छी तरह से खिदमत कर सकें। हम ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल में एक कमरा ले लेते हैं, आप वहाँ मुंतकिल हो जाएं, जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं होती आप वहीं पर रहें और हम भी आपके साथ वहीं पर आपकी खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। कहते हैं जैसे आप लोग मुनासिब समझें, आपकी मर्ज़ी है। हॉस्पिटल में उनके लिए कमरा ले लिया जाता है और वहाँ पर वो क़याम पज़ीर होते हैं। ताजिर उनसे मिलने के लिए आते हैं, पूरे बुरुजर्द शहर के ताजिर हॉस्पिटल में उनके कमरे में आ जाते हैं उनसे मुलाकात के लिए। ऐसे में जब ताजिरों से मुलाकात हो रही होती है तो एक बाहर से सैयद आता है और वो आकर कहता है कि शेख अली मोहम्मद, कल रात को मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने अर्ज़ किया कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी अपने नाम के साथ अलकाब वगैरह और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं किया करते थे और लोग भी उनके साथ इसी तरह से समीमी थे, नाम के साथ या हाज शेख या शेख अली मोहम्मद या इस किस्म के नामों से खिताब किया करते थे। तो एक सैयद बाहर से आता है और वो आकर कहता है कि कल रात मैंने ख्वाब देखा है कि बुरुजर्द में एक शदीद ज़लज़ला आया है जिस ज़लज़ले ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। तो अली मोहम्मद बुरुजर्दी फ़ौरन कहते हैं कि ये मेरी मौत की खबर है, मेरी मौत की खबर है। तो अब ताजिर इस बात को सुनकर नहायत मुताज्जिब होते हैं और फिर अली मोहम्मद से कहते हैं कि अगर आपको अपनी मौत का इल्म हो चुका है तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम आपको नजफ़ अशरफ इराक़ मुंतकिल कर दें ताकि आपका इंतकाल वहाँ पे हो जहाँ आपकी आरज़ू थी और वहीं पर आप वादी सलाम में दफन हो जाएं। तो कहा नहीं, मैं इस शहर से अब मानूस हो चुका हूँ और अब चाहता हूँ कि इस शहर की अरवाह के साथ भी उन्स इख्तियार करूँ और उनके साथ भी मानूस हो जाऊँ, लिहाजा मैं यहीं दफन हूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। फिर माजरा कुछ इस तरह से होता है कि इस कदर जमीयत उनसे मुलाकात करने के लिए आती है कि हॉस्पिटल का एक दरवाज़ा लोगों की एंट्रेंस के लिए रखा जाता है और एक दरवाज़ा एग्ज़िट के लिए रखा जाता है कि लोग कतार की सूरत में आएँ और अली मोहम्मद बुरुजर्दी को दूर से देखें, दूर से सलाम करें और गुजरते जाएं। इतनी जमीयत हॉस्पिटल में अली मोहम्मद बुरुजर्दी से मुलाकात के लिए आती है। और जब फिर अली मोहम्मद बुरुजर्दी को खून की ज़रूरत होती है और ऐलान किया जाता है कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी को खून की ज़रूरत है, तो पूरे शहर में कतार लग जाती है कि अली मोहम्मद बुरुजर्दी के लिए हमने खून देना है।
ہاسپٹل خون لے کے تھک جاتا ہے. بھئی علی محمد بروجردی کو ایک بوتل خون چاہیے، لیکن پورا شہر کہہ رہا ہے کہ ہم نے علی محمد بروجردی کو خون دینا ہے. اس قدر خون زائد ہو جاتا ہے بروجرد میں کہ اطراف کے صوبوں کو بھیجنا پڑتا ہے کہ یہ علی محمد بروجردی کے صدقے میں خون آیا ہے، ضرورت مند بیماروں میں تقسیم کیا جائے اور ان کو لگا دیا جائے. پھر ماجرا اس طرح سے ہوتا ہے کہ علی محمد بروجردی کو جو ہے وہ شہر کے جو ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، جو حکومتی افراد ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر تک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہاسپٹل کے قریب آ کر اترے گا، ہم آپ کو تہران شفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بہتر انداز میں آپ کا علاج ہو. علی محمد بروجردی کہتے ہیں کہ نہیں، ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک 2 بجے میری طبیعت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی، لہٰذا آپ ہیلی کاپٹر کو واپس بھیج دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. 2 بجے علی محمد بروجردی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ بہبود پکڑ جاتے ہیں. اب 2 بجے جب علی محمد بروجردی کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو اپنے خاص دوست سے، جو ان کے ساتھ معمولاً ان کا رفیق رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے تمام مسائل میں، اس سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارا موت کے اوپر عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں بالکل، میں مسلمان ہوں، میرا موت کے اوپر عقیدہ ہے. کہا الحمدللہ، ایک کرسی رکھو تو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کرسی رکھتا ہے، علی محمد بروجردی اس پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ. بس یہ کلمات ان کی زبان سے جاری ہونے تھے کہ علی محمد بروجردی کا انتقال ہو جاتا ہے. اتنی سادگی میں ان کی موت ہوئی، جتنی سادہ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری. اب ایسے میں کیا کیا جائے کہ علی محمد بروجردی کا انتقال ہو چکا ہے اور انہیں شفٹ کرنا ہے گھر میں تاکہ ان کے غسل کا اور کفن کا انتظام کیا جائے، جبکہ امکان نہیں ہے. پورے ہاسپٹل کے اطراف میں جو ہے وہ لوگوں نے ہاسپٹل کو گھیر رکھا ہے اور اس قدر جمعیت ہے جو علی محمد بروجردی سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. لہٰذا انہیں مجبوراً جو ہے وہ ایک اس میں بیڈ پر لٹا کر انہیں لفٹ کے ذریعے سے ہاسپٹل کے انڈر گراؤنڈ اور میں منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں سے ایمبولنس کے ذریعے سے ایک ناشناس انداز میں انہیں وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی عام مریض وہاں سے ہاسپٹل سے منتقل کیا جا رہا ہے. علی محمد بروجردی کو گھر لے جایا جاتا ہے، وہاں جا کر انہیں غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے. اب ان کی تشییع کی باری ہے. اس قدر جمعیت علی محمد بروجردی، جنہیں اطلاع ہو گئی ہے کہ علی محمد بروجردی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ گھر کے اطراف میں موجود ہیں اور گھر کے اطراف میں ہر طرف پورے شہر بروجرد میں 1.5 میٹر برف پڑی ہوئی ہے اور ایسے میں علی محمد بروجردی کی تشییع ہونی ہے. اور ایسی بے نظیر تشییع ہوئی کہ نہ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں. اور ایسے میں لوگوں نے علی محمد بروجردی کو نہایت ہی عقیدت اور نہایت ہی احترام کے ساتھ انہیں جا کر سپرد خاک کیا. ان کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد میری حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو امام خمینی مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے والد بہت عظیم شخصیت تھے اور ان کی تشییع جنازہ بے نظیر تشییع جنازہ تھی. پھر نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ بروجردی مرجعیت عظمیٰ جو رہ چکے ہیں قم المقدس میں، زعیم حوزہ بھی رہ چکے ہیں، آپ کے والد کی تشییع جنازہ آغا بروجردی کی تشییع جنازہ سے زیادہ باشکوہ اور زیادہ عظیم انداز میں منعقد ہوئی ہے. بھئی کیسے؟ کہا ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی تشییع جنازہ میں امامے کے ساتھ تھا اور میرے پاؤں میں جوتے بھی تھے اور پورا تشییع جنازہ میں نے جو کی ہے وہ اسی انداز میں کیا کہ نہ میرے سر سے امامہ گرا اور نہ میرے پیروں سے جوتے زمین پر اترے، اور میں نے والد بزرگوار کی اس طرح سے تشییع کی ہے اور اس طرح سے ان کے جنازے کو لے کر گیا ہوں. لیکن جب علی محمد بروجردی کے تشییع جنازہ کے لیے میں بروجرد گیا تو میرے سر سے امامہ بھی اتر گیا اور پاؤں سے جوتے بھی اتر گئے، اور اس قدر برف تھی کہ اتنا ازدحام تھا لوگوں کا کہ جنہوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ علی محمد بروجردی کو بروجرد شہر کے قبرستان میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا. ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس عظیم الشان عالم دین کے حالات زندگی کو جو ہم نے علماء سے سنے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھے، انہیں آپ کے پاس نقل کیا جائے تاکہ آپ اس جلیل القدر عالم دین کی حالات زندگی سے یہ اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہمارے علماء
تقوی و پرہیزگاری میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور اس قدر پرہیزگار ہوتے ہیں کہ وہ عین ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر پاؤں رکھنے کے جو ہے وہ قائل ہوتے ہیں، نہ اہل بیت سے آگے نہ ان سے پیچھے، بالکل ان کے قدم بقدم چلنے کے قائل ہوتے ہیں۔ اور ہماری بسا اوقات معاشرے میں کچھ ایسے ناسمجھ قسم کے افراد ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہی علماء کی نادانستہ طور پر توہین کرتے ہیں، ان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، ان کے فتاویٰ کے بارے میں اظہار رائے اور اظہار نظر کرتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے کیسے تمام زندگی دین مبین اسلام کے لیے وقف کر دی اور تمام زندگی اسلامی تعلیمات پر ایسے عمل کیا جیسے خود ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اور ان کے عمل کی تقلید کرتے ہوئے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے پرہیزگار، ایسے باتقوا، ایسے متقی لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ہم ان کی خدا نخواستہ اہانت کریں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ علماء کے حالات زندگی پڑھیں، ان کی سیرت اور تعلیمات کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ کیسے وہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی اس عصر غیبت کبریٰ میں ایک تصویر اور ایک جھلک معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ عصر غیبت کبریٰ ہے، لیکن اس عصر غیبت کبریٰ میں بھی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے مکتب پہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ابھی موجود ہیں۔ اسی امید کے ساتھ ہم علی محمد بروجردی کے حالات زندگی کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اپنی آئندہ گفتگو میں ہم مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور گراں قدر شاگرد مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔